السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روزے کے متعلق مسائل فقہیہ پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائے کہ روزہ عرف شرع میں مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے جماع سے باز رکھنا اور عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط ہے۔ روزے کے 3 درجے ہیں۔ ایک عام لوگوں کا روزہ کہ یہی پیٹ اور شرمگاہ کو کھانے پینے اور جماع سے باز رکھنا۔ دوسرا خواص کا روزہ کہ ان کے علاوہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہ سے باز رکھنا۔ تیسرا درجہ ہے اخص الخاص کا کہ جمیع ما سوا اللہ سے اپنے کو بالکلیہ جدا کر کے صرف اسی کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ روزے کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی فرض، دوسری واجب، تیسری نفل، چوتھا مکروہ، وہ بھی مکروہ تنزیہی، 5واں مکروہ تحریمی۔ اب فرض و واجب کی 2 قسمیں ہیں، معین اور غیر معین، جس کی تفصیلات کا یہاں پہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ روزے کے مختلف اسباب ہیں۔ روزہ رمضان کا سبب ماہ رمضان کا آنا ہے۔ روزہ نذر کا سبب منت ماننا، روزہ کفارہ کا سبب قسم توڑنا یا قتل یا زہار وغیرہ۔ ماہ رمضان کا روزہ فرض جب ہوگا کہ وہ وقت جس میں روزے کی ابتدا کر سکے پالے، یعنی صبح صادق ہے ذخوہ کبریٰ تک، اس کے بعد روزے کی نیت نہیں ہو سکتی، لہٰذا روزہ نہیں ہو سکتا، اور رات میں نیت ہو سکتی ہے مگر روزے کی محل نہیں ہے۔ ادائے روزہ رمضان اور نذر معین اور نفل کے روزوں کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب سے ذخوہ کبریٰ تک ہے۔ اس وقت میں جب نیت کر لے یہ روزے ہو جائیں گے۔ ذخوہ کبریٰ نیت کا وقت نہیں بلکہ اس سے پیشتر نیت ہو جانا ضروری ہے، اور اگر خاص اس وقت یعنی جس وقت آفتاب خط نصف النہار شرعی پر پہنچ گیا تو نیت کی تو روزہ نہیں ہوگا۔ اب یہ ذخوہ کبریٰ اور خط نصف النہار شرعی کیا ہے؟ تو اس کے متعلق عرض ہے کہ ذخوہ کبریٰ یہ سورج جب اپنی پوری بلندی پر پہنچ جائے اور پھر وہاں سے وہ زوال کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو یہ خط نصف النہار شرعی کہلاتا ہے۔ اور ذخوہ کبریٰ جب اس خط نصف النہار شرعی پہ پہنچ گیا تو اس سے قبل تک نیت کر لینی ہے۔ اب اس کے بعد جب وہاں سے وہ آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے سورج، تو پھر اب یہ زوال کی طرف آتا ہے جو ذخوہ کبریٰ، وہاں پہ رکنے کے بعد جب وہ آگے بڑھتا ہے تو یہ ذخوہ کبریٰ کہلاتا ہے۔ تو یہاں سے اب نیت درست نہیں ہوگی۔ دن میں نیت کرے تو ضروری ہے کہ یہ نیت کرے کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں
اور اگر یہ نیت ہے کہ اب سے روزہ دار ہوں صبح سے نہیں، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ہوگا۔ اگرچہ ان 3 قسم کے روزوں کی نیت دن میں بھی ہو سکتی ہے، مگر رات میں نیت کر لینا مستحب ہے۔ نیت اس طرح کی کہ کل کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں اور نہ ہوئی تو روزہ ہے، تو یہ نیت درست نہیں، بہرحال وہ روزہ دار ہی نہیں ہے۔ رمضان کے دن میں نہ روزے کی نیت کی ہے، نہ یہ کہ روزہ نہیں، اگرچہ معلوم ہے کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے، اور نیت ہی نہیں کی تو پھر ایسی صورت میں روزہ ہی نہیں ہوگا۔ عورت حیض و نفاس والی تھی، اس نے رات میں کل روزہ رکھنے کی نیت کی اور صبح صادق سے پہلے حیض و نفاس سے پاک ہو گئی تو روزہ اس کا درست ہو گیا۔ دن میں وہ نیت کام کی ہے کہ صبح صادق سے نیت کرتے وقت روزے کے خلاف کوئی امر نہ پایا گیا ہو، لہٰذا اگر صبح صادق کے بعد بھول کر بھی کھا پی لیا ہو یا جماع کر لیا تو اب نیت نہیں ہو سکتی، مگر معتمد یہ ہے کہ بھولنے کی حالت میں اب بھی نیت درست ہے۔ جس طرح نماز میں کلام کی نیت کی مگر بات نہ کی تو نماز فاسد نہ ہوگی، اسی طرح روزے میں توڑنے کی نیت سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک توڑنے والی چیز نہ کرے۔ اگر رات میں روزے کی نیت کی پھر پکا ارادہ کر لیا کہ نہیں رکھے گا تو اب وہ نیت جاتی رہی، اگر نئی نیت نہ کی اور دن بھر بھوکا پیاسا رہا اور جماع سے بچا تو روزہ نہیں ہوا۔ نیت میں ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ عموماً ہم اذان کا انتظار کرتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر مقامات پر سائرن بجتے ہیں یا پھر مسجد سے اعلان ہوا کرتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو اذان کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ سحری میں جہاں سائرن بجتے ہیں وہاں سائرن کا اعتبار ہوگا، اور جہاں مسجد سے اعلان ہوا کرتا ہے اس اعلان کا اعتبار ہوگا۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اب بہت ساری مساجدوں میں سائرن بج رہے ہیں یا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام مساجد کی گھڑیاں بالکل ایک وقت پہ چل رہی ہوں، 10-20 سیکنڈ، 1 منٹ، آدھا منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کی رہائش گاہ آپ کے گھر سے قریب کی مسجد ہو، جس مسجد کی اذان پر آپ اعتبار کرتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں، وہاں اس مسجد میں سائرن بج گئے یا اس مسجد سے اعلان ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی ہمیں سحری روک دینی ہے۔ اسی طرح روزہ کھولنے میں بھی ہمیں اسی بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے گھر کے قریب جو مسجد ہے وہاں کی اذان یا سائرن یا اعلان کو ہم ترجیح دیں گے اور اسی کے اعلان پر یا سائرن بجنے پر ہمیں روزہ کھولنا ہے۔ مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ سحری کھانا خود بھی نیت ہے، خواہ رمضان کے روزے کے لیے ہو یا کسی اور روزے کے لیے، مگر جب سحری کھاتے وقت یہ ارادہ ہے کہ صبح کو روزہ نہ ہوگا تو پھر یہ سحری کھانا نیت میں شمار نہیں ہوگا۔ اور ہر روزے کے لیے ہمیں الگ الگ نیت کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے پورے مہینے کی نیت ایک مرتبہ کر لی اور پھر اس کے بعد ہم نے پورے مہینے کا روزہ رکھ لیا۔ تو اگر ایسی نیت کی پورے مہینے کی تو صرف وہ ایک روزہ ہی شمار ہوگا، بقیہ روزے اس میں شمار نہیں ہوں گے۔ تو مسئلہ ہے کہ رمضان کے ہر روزے کے لیے نئی نیت کی ضرورت ہے۔ پہلی یا کسی تاریخ میں پورے رمضان کی روزے کی نیت کر لی تو یہ نیت صرف اسی ایک دن کے حق میں ہے، باقی دنوں کے لیے نہیں۔ مسافر اور مریض اگر رمضان شریف میں نفل یا کسی دوسرے واجب کی نیت کریں تو جس کی نیت کریں گے وہی ہوگا، رمضان کا نہیں ہوگا، اور مطلق روزے کی نیت کی تو رمضان کا روزہ ہوگا۔ ایک ہے نظر معین، یعنی فلاں دن روزہ رکھوں گا، اس میں اگر اس دن کسی اور واجب کی نیت سے روزہ رکھا تو جس کی نیت سے روزہ رکھا وہ ہوا، منت کی قضا کرنی ہوگی۔ رمضان کے مہینے میں کوئی اور روزہ رکھا اور اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ ماہ رمضان ہے، جب بھی رمضان کا ہی روزہ ہوا،
کوئی مسلمان دارالحرب میں قید تھا اور ہر سال یہ سوچ کر کہ رمضان کا مہینہ آ گیا رمضان کے روزے رکھے، بعد میں معلوم ہوا کہ کسی سال بھی رمضان میں نہ ہوئے بلکہ ہر سال رمضان سے پہلے ہوئے، تو پہلے سال کا تو ہوا ہی نہیں کہ رمضان سے پیشتر رمضان کا روزہ نہیں ہو سکتا، اور دوسرے اور تیسرے سال کی نسبت یہ ہے کہ اگر مطلق رمضان کی نیت تھی تو ہر سال کے روزے سال گزشتہ کے روزوں کی قضا ہے، اور اس سال کے رمضان کی نیت سے رکھے تو کسی سال کے نہیں ہوئے۔ مسئلہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت بھی، نماز پڑھتے میں بھی روزے کی اگر نیت کر لی جائے تو یہ نیت درست ہو جائے گی۔ رمضان کا روزہ قصداً توڑا تھا تو اس پر روزے کی قضا ہے اور 60 روزے کفارہ۔ اب اس نے 61 روزے رکھ لیے، قضا کا دن معین نہیں کیا تو بھی روزہ ہو جائے گا۔ اب کفارہ کب لازم ہوتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہاں ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیں کہ یوم الشک یعنی شک کا دن، شعبان کی 30ویں تاریخ کو نفل خاص کی بنیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور نفل کے سوا کوئی اور روزہ رکھا تو مکروہ ہے، خواہ مطلق روزے کی نیت ہو یا فرض کی یا کسی واجب کی، خواہ نیت معین کی ہو یا تردد کے ساتھ، یہ سب صورتیں مکروہ ہیں۔ پھر اگر رمضان کی نیت ہے تو مکروہ تحریمی ہے، ورنہ مقیم کے لیے تنزیہی، اور مسافر نے اگر کسی واجب کی نیت کی تو کراہت نہیں۔ پھر اگر اس دن کا رمضان ہونا ثابت ہو جائے تو مقیم کے لیے بہرحال رمضان کا روزہ ہے، اور اگر یہ ظاہر ہوا کہ وہ شعبان کا دن تھا اور نیت کسی واجب کی تھی تو جس واجب کی نیت کی تھی وہ ہوا، اور اگر کچھ حال نہ کھلا تو واجب کی نیت بیکار ہو گئی، اور مسافر نے جس کی نیت کی بہر صورت وہی ہوا۔ اگر 30ویں تاریخ ایسے دن ہوئی کہ اس دن روزہ رکھنے کا عادی تھا تو اسے روزہ رکھنا افضل ہے۔ مثلا کوئی شخص پیر یا جمعرات کا روزہ رکھا کرتا تھا اور 30ویں اسی دن ہے تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ اسی طرح اگر چند روزے پہلے سے رکھ رہا تھا تو اب یوم الشک میں کراہت نہیں۔ کراہت اسی صورت میں ہے کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھا جائے، یعنی صرف 30 شعبان کو یا 29 اور 30 کو۔ اگر نہ تو اس دن روزہ رکھنے کا عادی تھا نہ کئی روز پہلے سے روزے رکھے، تو اب خاص لوگ روزہ رکھیں اور عوام نہ رکھے، بلکہ عوام کے لیے یہ حکم ہے کہ ذخوہ کبریٰ تک روزے کے مثل رہیں۔ اگر اس وقت تک چاند کا ثبوت ہو جائے تو رمضان کے روزے کی نیت کر لیں ورنہ کھا پی لیں۔ خاص سے مراد یہاں علماء ہی نہیں بلکہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ یوم الشک میں اس طرح روزہ رکھا جا سکتا ہے وہ خاص میں ہے ورنہ عوام میں ہے۔ یوم الشک کے روزے میں یہ پکا ارادہ کر لے یہ روزہ نفل ہے، تردد نہ رہے، تو یوں نہ ہو کہ اگر رمضان ہے تو یہ روزہ رمضان کا ہے ورنہ نفل کا، یا اس طرح کہ اگر آج رمضان کا دن ہے تو یہ روزہ رمضان کا ہے ورنہ کسی اور واجب کا، کہ یہ دونوں صورتیں مکروہ ہیں۔ پھر اگر اس دن کا رمضان ہونا ثابت ہو جائے تو فرض رمضان کا ادا نہ ہوگا ورنہ دونوں صورتوں میں نفل ہے اور گنہگار بہرحال ہوا۔ اسی طرح یوں بھی نیت نہ کرے کہ یہ دن رمضان کا ہے تو روزہ ہے ورنہ روزہ نہیں، کہ اس صورت میں نہ تو نیت ہی ہوئی اور نہ روزہ ہوا۔ اور اگر نفل کا پورا ارادہ ہے مگر کبھی کبھی دل میں یہ خیال گزر جاتا ہے کہ شاید آج رمضان کا دن ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عوام کو جو یہ حکم دیا گیا کہ ذخوہ کبریٰ تک انتظار کریں، جس نے اس پر عمل کیا مگر بھول کر کھا پی لیا، اس دن کا رمضان ہونا ظاہر ہوا تو روزے کی نیت کر لے، روزہ ہو جائے گا۔ انتظار کرنے والا روزے کی حکم ہے اور بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم مزید مسائل لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔